السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے، ابھی بھی کچھ افراد ہیں جو دور بیٹھے ہیں، وہ قریب آ جائیں۔ یقین مانیں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احضروا الذکر، جب بھی ذکر کی محفل لگے وہاں پہ حاضر ہو۔ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور جو آپ کا امام ہے، خطیب ہے، اس کے قریب ہو کے بیٹھے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَعَّدُ، آدمی خطیب کے امام سے دور بیٹھتا رہتا ہے، دور بیٹھتا رہتا ہے۔ حدیث بھی صحیح ہے، فرمایا وہ روٹین ہی بنا لیتا ہے کہ دور بیٹھنا ہے۔ حتی یتبعد وَإِن دَخَلَ فِي الْجَنَّةِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی اور اچھے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا بھی گیا، اللہ اسے اعلیٰ درجات سے محروم کر دیں گے۔ جنت میں جانے کے باوجود وہ اعلیٰ درجات اور منازل نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام سے، خطیب سے دور جان بوجھ کے بیٹھا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ اپنے خطیب کے، امام کے جتنا قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ آپ پہ برسیں گی۔ تو اس لیے یہ ٹیک وغیرہ چھوڑ دیں، دیوار چھوڑ دیں، قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جو بزرگ ہیں نا، زیادہ بزرگ ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، کمر کا مسئلہ ہے، ان کو اجازت ہے، اگر وہ دور بیٹھ بھی جائیں تو مسئلہ نہیں۔ لیکن جو ماشاءاللہ اچھے بھلے ہیں، جوان ہیں، وہ قریب آ کے بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں موضوع۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص دین پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ کس دین پہ چلنے کا حکم دیا ہے؟ توجہ مجھے آپ کی چاہیے، امید ہے انشاءاللہ گفتگو سنیں گے فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کس دین پہ چلنے کا حکم دیا؟ خالص۔ اب ہم نے اس خالص کا مفہوم سمجھنا ہے۔ خالص دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خالص دین یہ ہے جو میرا نبی تمہیں دے دے، میرے نبی کی جو سنت، جو طریقہ، جو سیرت ہے، اس کو تم اپنا لو، صرف یہی خالص دین ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی اضافہ کرو، تمہارے پاس دین خالص نہیں رہے گا۔ آپ کے ہاں بھی دودھ بیچتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں بھی دودھ بکتا ہے، اور ماشاءاللہ دودھ والوں کا بھی اللہ بھلا کرے۔ دودھ کون سا بیچتے ہیں؟ وہ دودھ بیچتے ہیں جس میں پانی بھی وہ ملاتے ہیں تو چھپڑ کا ملاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ذرا زیادہ خالص رہتا ہے، گاڑھا رہتا ہے، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ بھئی 2-3 کلو دودھ ہے، اس میں تھوڑا سا چھپڑ کا پانی ملا لیں، وہ دودھ خالص ہے؟ سارے نہیں بولے، لگتا ہے اے ہی ملتا ہے تانوں۔
ہیں؟ دودھ خالص ہے؟ نہیں، دودھ خالص نہیں ہے۔ آپ دودھ والے سے کہتے ہیں بھائی خدا کا خوف کرو، یہ پانی چھپڑ والا تو نہ ملاؤ، کہتا ہے جی ٹھیک ہے کل خالص دے دوں گا۔ اگلے دن دودھ والا آئے، آ کے کہے جی حضور یہ دودھ خالص ہے، بھی کیا اس میں ملایا؟ کہتا ہے آج میں نے نلکے کا پانی ملایا ہے۔ کون سا پانی ملایا ہے؟ نلکے کا، گھر کے نلکے کا، فلٹر کا، صاف پانی ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں گے آپ دودھ خالص پی رہے ہیں؟ بولو شاباش۔ نہیں۔ اور جس خالص دودھ میں ایک گلاس نلکے کا پانی مل گیا وہ خالص نہیں رہا۔ آپ کہیں بھائی ہمیں خدا کا واسطہ پیسے اتنے لے رہے ہو، 250 روپے کلو کے لے رہے ہو، خالص دودھ دو، کہتا ہے جی کل خالص ملے گا۔ اگلے دن آئے اس مسجد میں، کیا نام ہے مسجد کا؟ توحید مسجد میں آئے، آگے کہے توحید یہ تو ایک نام ہی بڑا اونچا ہے، اور مسجد اللہ کو اس زمین پہ سب سے پیاری جگہ لگتی ہے۔ آج میں اس دودھ میں پاکیزہ مقدس مسجد کے نلکے سے پانی ملاؤں گا۔ وہ مسجد کے نلکے سے ایک گلاس پانی ملاتا ہے، کہتا ہے جی حضور یہ دودھ آج خالص ہے۔ بھئی کہاں سے پانی ملایا؟ کہتا ہے جی آج میں نے توحید مسجد کے پاکیزہ نلکے سے خالص پانی ملایا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں وہ دودھ خالص ہے؟ ابھی بھی خالص نہیں ہے یار، اب تو مسجد کا ملایا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یار ہمیں خالص دودھ دے۔ وہ کہتا ہے جی کل صحیح۔ اگلے دن آیا، آکے کہتا ہے جی حضور آج دودھ بڑا خالص ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے آج میں نے نہ چھپڑ کا پانی ملایا، نہ میں نے اس میں نلکے کا پانی ملایا، نہ میں نے مسجد کا پانی ملایا، بلکہ کوئی عزیز آئے تھے عمرہ کر کے، وہاں سے زمزم کی بوتل لے کر آئے تھے۔ یہ وہ پانی ہے جو اس زمین پہ سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ پانی ہے۔ اس پانی کی برکت کے کیا کہنے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیو اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج میں نے اس زمزم کے پانی کے قطرے اس دودھ میں ملائے ہیں۔ یہ 5 کلو دودھ ہے، 10 کلو دودھ ہے، اس میں آج میں نے زمزم کے قطرے ملائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتانا، جس دودھ کے اندر زمزم کے قطرے مل جائیں وہ دودھ خالص ہے؟ سارے نہیں بولے۔ وہ دودھ خالص ہے؟ نہیں۔ اور دودھ ہو اور دودھ سے بھی زیادہ پاکیزہ، دودھ سے بھی زیادہ عمدہ، دودھ سے بھی زیادہ نفیس زمزم جیسا پانی دودھ میں مل جائے اور دودھ خالص نہیں رہتا۔ شریعت محمدی مکمل ہو چکی ہے، اس میں تیرے امام کا ذہن مل جائے، میرے امام کا ذہن مل جائے، تیرے پیر کا ذہن مل جائے، میرے پیر کا ذہن مل جائے، تیری رائے مل جائے، میری رائے مل جائے، تیری خوشی مل جائے، میرا جشن مل جائے، اللہ کی قسم وہ دین خالص، دین وہی خالص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بات کو بڑا مختصر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے چند پوائنٹوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ 12 ربیع الاول قریب ہے، آپ جانتے ہیں پچھلے سال بھی کیا، پچھلے کئی سالوں میں کیا ہوتا رہا، اور اس سال بھی پورے جشن کی تیاری ہے۔ بھئی کسی کے خلاف ہم نہیں بولیں گے، نہ ہمیں شوق ہے بولنے کا، کسی کے خلاف فتویٰ بازی ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم تمہیں خالص دین دکھائیں گے۔ خالص دین کیا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کوئی آج تھوڑی آئی ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی، صحابہ کے دور میں آئی۔ ذرا دیکھتے ہیں مدینہ میں 12 ربیع الاول کیسی تھی اور ہماری 12 ربیع الاول کیسی۔ چلیں مدینے میں، اور جانا ہے مدینے میں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، ربا جتنے بیٹھے ہیں مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا،
سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، وفات، موت، میت، یہ کوئی توہین والے لفظ، یہ ادب والے لفظ ہیں، یہ احترام والے لفظ ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں ذرہ برابر بھی توہین ہوتی، گستاخی ہوتی، میرا اللہ انبیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کرتا۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے کیا الفاظ استعمال کی انبیاء کے لیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی؟ کیا آئی؟ کیا یہ موت توہین ہے؟ اگر توہین ہے تو میرے رب نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کائنات میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ اگر آپ نے فوت ہو جانا ہے تو کیا باقی لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سب نے چلا جانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور باقیوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ افَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کیا آپ اگر فوت ہو گئے، آپ پہ موت آ گئی، یہ سارے قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، کیا آپ پہ موت آ گئی یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آپ علیہ السلام فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، ومماتی، اور میری، کہتے ہیں جی نہیں یہ گستاخی ہے، وصال لفظ استعمال کریں، بولیں پردہ فرما گئے تھے۔ بھئی اگر پردے میں کوئی احترام ہوتا قرآن نہ کہتا پردہ فرما گئے تھے، اگر وصال میں کوئی احترام ہوتا انبیاء کے لیے تو قرآن نہ کہتا آپ وصال فرما گئے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ افَإِن مَّاتَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کیا معنی ہے ومماتی کا؟ میری موت۔ تو قرآن نے لفظ موت ہی استعمال کیا ہے، پتہ چلا یہ موت انبیاء کے لیے توہین، یہی ادب ہے اور یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ مخلوق کوئی بھی ہو اس پہ موت آنی آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ مخلوق کی شان یہ ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے، خالق کی شان یہ ہے کہ اس پہ موت، اللہ لا الہ الا هو، بولو حی، حی کا کیا معنی ہے؟ وہ زندہ ہی زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آتی، باقی ہر ایک پہ موت آنی آنی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ لفظ موت، لفظ وفات یہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ اب آؤ مدینہ میں چلتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب توجہ چاہیے مجھے بڑی آپ کی، 12 ربیع الاول کو ہم جشن منائیں، عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اچانک پڑھاتے پڑھاتے رو پڑے بے اختیار۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بات تو درس میں ایسی نہیں ہوئی، آپ کیوں رو پڑے؟ عبداللہ فرماتے ہیں او میرے شاگردو،
آج بتاؤ کیا دن ہے؟ شاگردوں نے کہا استاد جی آج جمعرات کا دن ہے۔ آج عبداللہ فرماتے ہیں یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن۔ ہائے کیا ہے جمعرات کا دن؟ یہ دن آخری تھا جس دن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ اس دن کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہماری آنکھیں ترس گئی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ ہائے صحابہ نبی علیہ السلام کے فراق اور جدائی کو یاد کر کے روئیں، ان کے آنسو نکلیں، ہم خوشیاں منائیں۔ فرمایا کہ مغرب کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، آخری نماز سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ نبی علیہ السلام نے آخری نماز کب پڑھائی؟ جمعرات کو۔ امتیو یہ یاد رکھنا ہے تم نے، ہمارے آقا نے جو جماعت کے ساتھ نماز کروائی آخری جمعرات کو، مغرب کی نماز کروائی، اس میں سورہ مرسلات پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ مسجد میں آ نہیں سکے جماعت کروانے کے لیے۔ 2 دفعہ آئے کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے، لیکن جماعت کے لیے آپ نہ آ سکے۔ سموار والے دن علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حالت کیا تھی؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک انصاری کے جنازے سے نبی علیہ السلام واپس ہوئے۔ یہ سفر کی 26 یا 27 تاریخ کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام جنازہ پڑھا کے آئے، آپ کو بخار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پریشان اور فرما رہے ہیں وارا سا، ہائے میرا سر درد، ہائے میرا سر۔ اماں جی عائشہ فرماتے ہیں حضور کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو خیبر کی یہودیہ عورت نے مجھے زہر دیا تھا بکری کے گوشت میں ملا کے، حالانکہ ایک لقمہ میں نے منہ میں رکھا تھا، آج وہ زہر اثر دکھا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے میری رگ ہی کٹ جائے گی۔ آپ علیہ السلام کو اتنا تیز بخار ہوا، ایک صحابی آئے ہاتھ ملایا، کہنے لگے یا رسول اللہ انکا لتوک، اللہ کے نبی آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ یہ ہے ربیع الاول اور مدینہ کے حالات۔ آپ اس تاریخ سے پیچھے چلے جائیں، نبی علیہ السلام کے دور میں کتنی دفعہ یہ ربیع الاول آیا، کوئی خوشی نہیں لیکن غم ضرور آیا اس مہینے میں۔ قربان جائیں، آپ نے فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ 5 دن آپ علیہ السلام بیمار رہے۔ ان حالات میں مسجد میں آئے تو پتہ کیا کرنے کے لیے؟ ایک دفعہ آئے تو اپنے یار غار ابو بکر کی شان بیان کرنے کے لیے مسجد میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا ان من امن الناس علیہ، لوگوں نے مجھ پہ بڑے بڑے احسان کیے، او لوگوں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے نے مجھ پہ اتنے احسان کیے، اتنی مہربانیاں کی ہیں، میں محمد دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا، ربا قیامت کے دن تو خود ہی اسے بدلہ دے دے۔ فرمایا مسجد کے جتنے دروازے ہیں سارے بند کر دو، سارے بند کر دو، صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا، وہ میرے یار ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ مصلی پہ کھڑا کیا کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے آپ علیہ السلام کے مصلی پہ 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں پڑھائیں۔ میں باتیں بڑی لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں، پھر بھی میری کوشش ہے کہ وقت بھی تھوڑا نو اور زیادہ سے زیادہ آپ کو باتیں بتائی جاؤں۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، یہ کلاس سمجھیں، یہ درس، یہ سبق سمجھیں۔
17 نمازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، آپ علیہ السلام کے حکم پر آپ نے کھڑا کیا، قربان جائیں دوسرا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مسند بزار میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام آئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا او لوگو تم پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، اذا اصاب احدکم مصیبت فلیذکر مصابہ بی، او لوگو تجھ پہ میرے بعد بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن قیامت تک اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی کوئی نہیں آئے گی جتنی بڑی پریشانی میری وفات کی آئے گی۔ میری وفات کی پریشانی، میری وفات کا غم، اس سے بڑھ کے غم تم پہ کوئی نہیں آنے والا۔ ساتھ امت کو نصیحت فرمائی، فرمایا او امتیو قیامت تک کے لیے سن لو، جب بھی کسی پہ کوئی پریشانی آئے، جب بھی کسی پہ مصیبت آئے، وہ میری موت کو یاد کر لے، اسے اپنا غم ہلکا لگنے لگ جائے گا، باقی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بھی کسی کے گھر جاتے، کوئی فوت ہو جاتا، اس کے اولیاء سے ملتے، نصیحت کرتے لمبی چوڑی۔ اس نصیحت میں ایک لفظ یہ بھی تھا، فرمایا مجھے پتا ہے تم بڑے غمگین ہو، تمہارا باپ فوت ہوا یا تمہاری ماں فوت ہوئی یا تمہارا بھائی فوت ہوا، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا ہمیں جدائی دے گے، اس غم کو یاد کرو، تمہیں اپنا غم بھول جائے گا۔ 2 سال بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے مشکل گزرے تھے اس غم میں، اتنا بڑا صدمہ تھا اس امت پہ۔ یار کیسے تم نے جشن منا لیا، آپ کا بخار شدت اختیار کر گیا، 7 کنووں کا پانی ملایا، منگوایا، اور فرمایا ایسے مشکیزے لانا جن کے منہ نہ کھلے ہوں، مطلب کہ کسی انسان نے اس پانی کو ہاتھ نہ لگایا ہو، رب کے پاس جانا ہے، اتنے نفیس پانی سے غسل کرنا ہے۔ اور حالت کیا ہے، غسل کیا، یہ سموار والے دن کی بات بتا رہا ہوں، باقی میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سموار والا دن تھا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہیں، اتنے میں پردہ ہٹا، اور قربان جائیں انس تیرے الفاظ پہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے چہرہ باہر نکالا، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کے صفحات کھل گئے ہیں۔ یہ میری کوئی خطابت نہیں ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ الفاظ انس بن مالک کے ہیں۔ فرماتے ہیں اس پردے سے جب آپ کے رخسار، آپ کا چہرہ باہر آیا، اور لوگوں ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلایا ہے اور مصحف کے اوراق کھلائے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، ہم نے نماز کی حالت میں ہی دیکھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، پیچھے ہٹنے لگے۔ صحیح البخاری کے الفاظ فَأَوْمَا إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا ابو بکر تو نماز پڑھاتا رہ، جاری رکھ نماز۔ اس کے بعد آپ نے پردہ ہٹا دیا، اس کے بعد ہم آپ کا دیدار ہی نہیں کر سکے۔ اور انس بڑا رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اس دن سے پہلے کوئی ایسی رات ہی نہیں آئی جب تک میں نبی علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں تھا ملتا۔ آج ہمارے آقا نہیں رہے، کس کا چہرہ دیکھ کے میں سکون حاصل کروں گا، کس کو دیکھ کے ہمیں راحت ملے گی؟ آپ علیہ السلام گھر کے اندر، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں بڑا پیار تھا، ہم فاطمہ کو دیکھتے ہمیں بڑا سکون ملتا، یہ ظالم لڑائیاں ڈلوانے میں لگے ہوئے ہیں، اماں جی تو پیار ہی بڑا کرتی تھی اپنی بیٹی سے۔ فرمایا کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ فرمایا جب بھی فاطمہ چلتی ہے ہو بہو اپنے باپ کی طرح چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی، پہلے مسکرائی پھر روئی۔ ہم نے وجہ پوچھی، فاطمہ یہ آپ کا مسکرانا، آپ کا رونا اور مسکرانا، آپ پہلے روئی پھر مسکرائی، وجہ؟
فرمایا کہ یہ راز ہے، میں ابھی کیسے بتا سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ راز بتایا۔ فرمایا جب میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی، آپ نے فرمایا فاطمہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں رو پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہے؟ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، اور بتا تو خوش نہیں ہے؟ انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، قیامت کے دن تو جنتی تمام عورتوں کی سردارہ ہوگی۔ اتنا سننا تھا، میں خوش ہو گئی۔ اس بات نے مجھے سکون دیا۔ اور یارو نبی علیہ السلام کو پہلے سے ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے پہلے کئی اشارے کر چکے، یہ نہیں کہ ابھی فاطمہ کو بتائے، اس سے پہلے کئی اشارے ہو چکے ہیں۔ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اتمام نعمت ہو چکا۔ سارے صحابہ خوش، ہمارا دین مکمل ہے۔ اکیلا ایک بزرگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، ہم سارے خوش ہیں، یہ بوڑھا روئی جا رہا ہے۔ جب بوڑھے کا رونا ختم ہوا، آئے، جانتے ہو بوڑھا کسے کہا ہے؟ صحابہ نے بوڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آئے فوراً، کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہی دین کی تکمیل کے لیے تھے، مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صحابہ تو سوچ کے روتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ایک پہاڑی کے دامن میں حضرت عمر کو روتے دیکھا۔ اکیلے عمر روئی جا رہے ہیں، اتنا سخت اور دلیر، لیکن آج عمر کیوں پگھلا ہوا ہے؟ فرمایا عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں عبداللہ تمہیں نہیں پتا سورہ نصر نازل ہو چکی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں داخل ہو چکے، مقصد پورا ہو چکا، اللہ اب اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس لیے تو فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب نبی کی جدائی کو سوچتا ہوں آپ کے بعد کیسے وقت گزرے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں، یمن بھیجا، معاذ جا کے وہاں پہ لوگوں کی تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ۔ معاذ سواری پہ، آقا علیہ السلام نے مہاریں پکڑی ہوئی، وہ کیا حسین لمحات تھے، پتہ ہی نہیں چلا کس وقت مدینہ کی حدود ختم ہو گئی۔ اب جب جدائی کا وقت آیا، آپ نے فرمایا معاذ ثابت قدمی کے ساتھ دین کا کام کرنا، اور اب شاید تو دوبارہ آئے، لعلی لا ارانی بعد عامی ہادا ولعل مررت بمسجدی وبقبری، شاید معاذ اب تو دوبارہ آئے، میری مسجد میں آئے، تیرا گزر میری قبر کے پاس ہوگا۔ معاذ بن جبل نے یہ سننا تھا، بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ آقا اس کا مطلب ہے یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ فرمایا معاذ پریشان نہ ہونا، ان اول الناس بی المتقون یوم القیامت من کانوا وحیث کانوا، میرے قریب تر وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو متقی ہوں گے، وہ جس علاقے میں بھی چلے جائیں، جس قبیلے سے بھی ہوں، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنے میرے قریب ہوں گے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جانے لگی اللہ کے نبی دوبارہ آؤں، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ واضح اشارے تھے، آپ نے امت کو بتا دیا تھا کہ وقت جدائی کا آن پہنچا ہے۔ قربان جائیں اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس، اور بیماری کی شدت اور تکلیف کی شدت، واہ کربا بھی، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ لا کربا لا ابی کا بعد اليوم، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ آخری تکالیف ہیں، پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔
اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو منظر بیان کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ہاتھ میں مسواک، نبی علیہ السلام اب بول بھی نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، اشارہ کیا اس کے پاس کیا ہے مجھے دو۔ حضرت عائشہ نے مسواک لی، اور عائشہ بھی کیا ہی پھر فخر کیا کرتی تھی، فرماتی تھی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وبین نہری وسحری، ہائے نبی علیہ السلام فوت ہوئے، میرا اعزاز کہ وہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، گود بھی میری تھی، آپ کا سر مبارک میری گردن کے پاس تھا، اللہ نے آخری وقت میں میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو ملا دیا۔ آپ تو مسواک نہیں چبا سکتے تھے، اماں جی عائشہ نے چبا کے دی۔ اور یارو یہ بھی مزے کا نقطہ لے جاؤ، نبی علیہ السلام کا جو سب سے آخری عمل ہے کون سا ہے؟ مسواک۔ آج ہم مسواک سے بھاگتے ہیں، ہمیں وہ جناب بڑی بڑی وہ میڈیکم اور کولگیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، مسواک کیا کرو۔ نبی علیہ السلام جب بول بھی نہیں سکتے تھے تب بھی آپ علیہ السلام نے مسواک کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دی ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ اماں جی فرماتے ہیں آپ نے جب فرمایا کہ اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ وبالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں اعلیٰ رفیق چاہتا ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی وہ بندے نبی علیہ السلام ہے اور آپ نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ اور یارو یہ ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ اماں جی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے گھر میں رات کو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تم جگہ جگہ پہ رک کے چندے اکٹھے کرتے ہو لائٹیں لگانے کے لیے، روشنیاں کرنے کے لیے۔ امتیو اس پیغمبر کے گھر تو 12 ربیع الاول کے دن دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ فرماتی ہیں ہم سائی کے گھر سے لے کر آئی، ومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند الیہودی ب30 ساعۃ۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کی زیرہ و لوہے کا لباس نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کو دیا تھا، گروی رکھا ہوا تھا، گروی پڑا ہے، اس کے بدلے 30 سا جاؤں کے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت ہے، آج امتی جو ہے وہ جشن منا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات ان حالات میں ہوئی۔ اماں جی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وبالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے جانے شروع ہو گئے، آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اماں جی فرماتے ہیں اتنا صدمہ اتنا صدمہ اتنا صدمہ۔ اب صحابہ کی کیفیت دیکھیں، ابو بکر رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، عثمان رو رہے ہیں، اور ابن رجب الحنبلی نے جو نقشہ بیان کیا، فرمایا نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر جب مدینہ میں پھیلی، فَمِنْهُمْ مَنْ دُحِشَ فَخُولِتَ، جس نے بھی سنا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تم جشن مناتے ہو، کیسے تمہارا دل کرتا ہے خوشیاں منانے کا۔ عثمان فرماتے ہیں میں اتنا غمگین تھا، میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، کتنی دیر تک سلام کرتے رہے، نہ میں نے جواب دیا نہ مجھے کچھ پتا چلا۔ بعد میں ملے تو کہا عثمان میں تمہیں سلام کرتا رہا، تو نے جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا حضرت بڑی معذرت، پتہ نہیں چلا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر سنی، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فَمِن دُخِشَ فَخُولِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ وَمِنْهُمْ مَنْ اُقْعِدَ فَلَمْ يُطِقِ الْقِيَامِ۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے سنا، بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر کانوں میں پڑی، دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ تم جشن مناتے، یہ ہے خالص دین۔ مدینہ میں کچھ ہوتا رہا، تم کچھ کرتے جا رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ وَأَنْكَرَ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے سنا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے آپ کی وفات کا انکار کر دیا۔
عمر جیسے جری بہادر، وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے، کہا خبردار جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابو بکر آئے، خطبہ دیا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں، خطبہ دیا، عمر سمجھ گئے واقعی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ صحابہ رو رہے ہیں، لوگوں کو غم آپ کی جدائی کا، قیامت تک کتنا بڑا صدمہ نہیں آنے والا۔ انس فرماتے ہیں او لوگو میری زندگی کے 2 دن بڑے تاریخی ہیں۔ انس کون سے؟ فرمایا جس دن نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں، اضاء کل شیء، آپ نے ہر شے کو روشن کر دیا۔ لوگ استقبال کے لیے بچے بوڑھے جوان خواتین بچیاں مدینہ کے راستے میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، بچیاں ترانے بول رہی ہیں، ہر شہر روشن ہی روشن۔ انس دوسرا دن فرمایا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاءت کل شیء، اضاءت کل شیء، آپ علیہ السلام فوت ہوئے، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ 12 ربیع الاول کو مدینے میں اندھیرے چھا جائیں، تم چراغاں کرو۔ خالص کیا ہے؟ خالص دین صحابہ والا ہے یا تمہارے والا ہے؟ یار ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا نہ ہم کسی پہ فتویٰ لگائیں گے نہ ہم سختی کریں گے، لیکن خالص دین بتائیں گے۔ اللہ کو خالص دین چاہیے۔ بتاؤ خالص دین انس بن مالک والا ہے یا خالص دین تمہارے والا ہے؟ صحابہ رو رہے ہیں اور قربان جائیں، یہ واقعہ ہمیں ہمارے استاد نے سنایا۔ ایک دن حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی اکیلے بیٹھے روئے جا رہے ہیں اور یار ادھر توجہ کرو، تم بھی کہتے ہو نا ہمیں بڑے غم ہیں، بڑا دکھ ہے، آپ کو ترلا کرتا ہوں گھر جانا۔ الرحیق المختوم کتاب ہے، اس میں بس نبی علیہ السلام کی وفات کو پڑھنا، پھر اپنے غم کو سوچنا، صحابہ کے حال کو سوچنا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ حافظ صاحب روئے جا رہے ہیں، شاگرد نے دیکھ لیا، چاہت کرنے والے محبت کرنے والے علماء سے ہر جگہ ہوتے ہیں، فوراً پہنچ گیا، استاد جی کیا ہوا، کیا پریشانی، کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی اور کسی سے تکلیف ہے؟ استاد جی ہمیں بتائیں، جیسے کیسے بھی ہوا ہم حل کریں گے۔ میں نہیں استاد جی نہیں، چھوڑنے والا میں بھی نہیں ہوں، بتائیں روئے کیوں ہیں، کس چیز نے رلا دیا؟ استاد جی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں، لیکن راز ہی رکھنا۔ اس نے یہ راز وفات کے بعد بتایا، پہلے نہیں۔ کہا استاد جی مسئلہ کیا ہے، کیوں روئے؟ فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کی وفات یاد آئی، صحابہ کے حالات یاد آئے، میں اختیار ہی نہیں رکھ سکا، میرا رونا نکل گیا۔ اور لوگوں آج بھی 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات تو یاد کرو، ہنسی کے بجائے جشن کے بجائے تمہارے بھی رونے نکل جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے کہا حضرت ایک حدیث تو سنائیں جو صرف آپ نے اکیلے نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو۔ فرمایا بے شمار ہیں، بیٹھو سناتا ہوں۔ ابھی سنانے کے لیے بیٹھے، نبی علیہ السلام کی یاد آئی، وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آئے، نبی علیہ السلام کی شفقت و محبت یاد آئی۔ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے۔ اور یار تمہیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، کبھی فاطمہ سے پوچھو مدینے کے کیا حالات تھے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا کے جانے کے بعد لوگوں مجھ پہ اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ غم دنوں پہ ڈالے جائیں تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات پہ فاطمہ نے کہا تھا واہ ابا، ہائے ابا جان، الا جبریل ننعا، کیسے آج ہم جبریل کو بتائیں جبریل اب وہی لے کے نہ آنا، تیرا محبوب زندہ نہیں رہا۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے ابا جان
آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا، ہمیں جدائی دے کے خود جنت الفردوس میں ڈیرے لگا لیے۔ یا بتا من عجاب رب دعا، ابا جان ہمیں چھوڑ کے رب کے قریب ہو گئے، کیسے جدائی دے گئے، کیسے ہمیں چھوڑ گئے۔ اور خود ہی تو بتاتے ہو بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی اس 12 ربیع الاول کو، اور فاطمہ کہتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا۔ اے انس تم تو میرے بابا پہ جانیں قربان کرتے تھے، کیسے آج تمہارے ہاتھوں نے گوارا کیا کہ میرے ابو پہ مٹی ڈال کے آ گئے ہو۔ وہ فاطمہ رو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، تم جشن منا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی جدائی کو یاد کر کے فاطمہ سے رہا نہیں جا رہا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں لوگ نبی علیہ السلام کو دفن کر کے آ گئے، انکرنا قلوبنا، ہمارے دل تب بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ابو زعیب کہتے ہیں میں ایک سفر سے مدینہ میں پہنچا، لوگوں کی رونے کی ہلکی ہلکی آواز اس گونج میں تبدیل ہو چکی تھی، جیسے حاجی تلبیہ پکارتے ہیں، ایسے یوں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا مدینے والوں کیا ہو گیا؟ آج مدینے کی روشنیاں کہاں گئیں؟ آج مدینہ کی چراغاں کہاں گئی؟ آج تو مدینہ میں تریکیاں ہی تریکیاں۔ فرمایا ابو زعیب تجھے نہیں پتا آج نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس پیغمبر کی جدائی پہ جانور تک رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی عذبہ، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد روایات میں عذبہ وہ اونٹنی آپ علیہ السلام کو دیکھتی، تلاش کرتی، کبھی مسجد میں کبھی گھر میں، آپ علیہ السلام نہیں ملتے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی، 15 دن بھی وہ بیچاری نکال نہیں سکی آپ کی جدائی میں، وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ اور یار جانوروں کو بھی پتا ہے یہ تو دن ہی بڑا غم والا تھا، تم خوشیاں منا رہے ہو، کیسے تمہیں خوشی ملی؟ نبی علیہ السلام کی جدائی میں صحیح البخاری میں ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھجور کے ایک تنے پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ایک دن ممبر مل گیا، آپ نے اس تنے کو لا کے مسجد کے باہر رکھا۔ حدیث میں آتا ہے اس تنے سے یوں رونے کی آواز آنے لگی جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے اونچی اونچی روتا ہے۔ ہائے اس پیغمبر کی جدائی کو تو درخت بھی برداشت نہ کریں، جن کو تم بے جان سمجھتے ہو، بے زبان سمجھتے ہو، وہ بھی اس پیغمبر کو جانتے تھے۔ انی لعالم حجرم بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا لوگوں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی تب بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور لوگوں کبھی وہ نبی علیہ السلام کا حج یاد کرو جس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، ہر اونٹ کو پتا تھا قربان کرنے والا ہاتھ نبی علیہ السلام کا۔ حدیث میں آتا ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا کہ ہمیں پہلے قربان کیا جائے، وہ بھی نبی کو جانتے تھے علیہ السلام۔ آپ کی جدائی میں درخت رو پڑے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام باہر آئے، فوراً اس کھجور کے تنے کو پکڑا، اس سے پیار کیا، اس کا رونا بند آگے ہو گیا۔ کتنی دیر تک ہم سنتے رہے، اس درخت سے ایسے ہوکے بھرنے کی آواز آتی رہی جیسے روتا ہوا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے لیکن ہوکے کی آواز پھر بھی آتی رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس درخت کے تنے کو اپنے ممبر کے نیچے دفن کر دیا۔ اور اس پیغمبر کی جدائی درختوں سے برداشت نہ ہوئی، جانوروں سے برداشت نہ ہوئی، فاطمہ سے برداشت نہ ہوئی۔ 6 مہینے تک بڑی مشکل فاطمہ نے گزارے، اور جاؤ مختلف روایات میں آتا ہے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ آپ کی وفات کے بعد مسکراہٹ ہی نہیں آئی۔ تم جشن منا رہے ہو، تم خوشیاں منا رہے ہو، اور یارو دل تو چاہتا ہے اور صحابہ اور تابعین کے قصے سنائیں، لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا، بات طویل نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں خالص دین کا بولا، اب تم خود ہی بتاؤ خالص دین مدینے والا یا پاکستان والا؟
مدینہ میں تو 12 ربیع الاول کو سب رو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا جسم مبارک جب حجرہ میں رکھا گیا، لوگ آتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے سے نکلتے تھے۔ فرماتے ہیں میں وہاں پہ ایک ڈیوٹی پہ مامور تھا کہ میں نے کسی کو بلند آواز سے رونے نہیں دینا، نوحے سے روک کے رکھنا ہے، کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی اونچی نہ روئے۔ فرماتے ہیں میں وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، لوگ دروازے سے آتے داخل ہوتے، جب نکلتے ان کے آگے سے کپڑے آنسوں سے اس طرح بھیگ گئے ہوتے جیسے کسی بارش میں نہا کے آئے ہیں۔ ان کے رونے کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ اور یار تم اتنی ہی خوشیاں منا رہے ہو، میں بار بار تم سے یہی پوچھتا ہوں خالص دین کون سا ہے؟ وہ جو 12 ربیع الاول کو ابو بکر نے منایا، یا وہ جو 12 ربیع الاول کو تم منا رہے ہو؟ وہ جو عمر و عثمان نے منایا، وہ جو صحابہ نے منایا، یا تم منا رہے ہو؟ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بڑے غمگین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرماتے ہیں آقا میں سوچتا ہوں آج جب بھی پریشانی آتی ہے آپ کو دیکھتا ہوں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کل کو آپ جب دنیا میں نہیں رہیں گے میں آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، آقا آپ کے جانے کے بعد کس کے چہرے کو دیکھ کے اپنے غم بلایا کریں گے؟ وہ تو یہ سوچ کے رویا کرتے تھے نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یار تم کیسے خوشی منا رہے ہو؟ اللہ کی قسم یہ 12 ربیع الاول کا دن نہ جشن کا دن ہے، نہ عید کا دن ہے، نہ خوشی کا دن ہے۔ اگر تم نے یاد کرنا ہے تو یاد کرو عبداللہ بن عباس کی طرح جو جمعرات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ اس دن تو نبی علیہ السلام نے ہمیں آخری نماز پڑھائی تھی۔ دوستو پھر کبھی موقع ملا پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے جو بیان کیا صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانو خالص دین صرف قرآن و حدیث ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے غم شامل کر دو وہ دین خالص نہیں رہے گا، اپنی مرضی سے ذرہ برابر بھی خوشی شامل کر دو وہ خالص ہے۔ کیونکہ لوگوں سے پوچھے نا بھئی کیوں جشن مناتے ہو، کوئی قرآن و حدیث میں دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دلیل کوئی نہیں، لیکن گھر بیٹا پیدا ہو خوشی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت کی تمہیں کوئی خوشی نہیں، بس ہمیں یہی خوشی ہے۔ اوہ یارو یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی، ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی، حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی، حضرت عائشہ کو سمجھ نہیں آئی، حضرت فاطمہ کو سمجھ، وہ تم سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا یہ دن تو جدائی کا دن تھا، یہ دن تو وفات کا دن تھا، لہذا اس میں کوئی خوشی اور کوئی جشن نہیں۔ اللہ میں خالص دین پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے مالک جو میں نے بیان کیا جو حق اور سچ تھا میں جانتا ہوں یہ سب تیری توفیق سے تھا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور یہ لمحات یہ جملے یہ درس ہمارے سب کے لیے قیامت کے دن بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بولنے میں جو خطا اور غلطیاں ہوئی وہ میری کم علمی سستی کی وجہ سے ہوئیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے میری اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے گرد رفع دفع فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، میرے مالک جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ابھی ایک بزرگ اپنے بیٹے کے لیے کہہ کے کہ اللہ ان کے بیٹے کو نیک صالح اولاد عطا فرما، میرے مالک جتنے بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر دے، اللہ جتنی بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اچھے رشتوں کا بندوبست فرما، میرے مالک جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ بھائی مزمل کے کزن کو صحت یاب فرما، اللہ میرے محترم
محترم احسان صاحب کو مکمل صحتیاب فرما۔ اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں چھوٹے بڑے ہماری مائیں بہنیں بھائی بزرگ ساتھی اللہ سب کو صحتیاب فرما۔ میرے مالک سب کو شفا یاب فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری والدہ کو معاف فرما۔ اے اللہ میری امی جان کو جنت کا مہمان بنا۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ہی ایسے جو اپنی ماں کھو چکے، باپ کھو چکے، کسی کی بہن نہیں، کسی کا بھائی نہیں، اللہ تیرے پاس آ چکے، اللہ سب کو معاف فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اللہ فلسطین کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان کمزور اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اسرائیل یہود کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مالک اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تو جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ او بادشاہ بن مانگے ہی عطا فرما، اے میرے مالک بن مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔